اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک مشہور محلہ بنگلور کا، جہاں پر ایک شادی ہوئی، اتفاق سے شوہر زبردست باٹل ماسٹر نکل گیا۔ سمجھ نہیں؟ شراب پیتا آتا، بیوی کو گالیاں دیتا، مارتا، بہت مارتا۔ تازہ واقعہ، رمضان المبارک سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسری جگہ آپ کے سامنے اس واقعے کو میں نے اپنے مضمون کا ایک حصہ بنایا ہوں۔ شراب پی کو آتا، بیوی کو گالی گلوچ خوب مارتا۔ بہت کم گھر ہیں ایسے جہاں شوہر بیوی کو مارتے ہیں، ورنہ تو زمانہ بدل گیا ہے، بیویاں شوہر کو مارتی۔ ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کس کس کے اوپر ظلم چل رہا ہے بول کو۔ شوہر شراب پیتا، گھر کو آتا، خوب مارتا، گالیاں دیتا، لیکن کیسی بیوی رہے گی وہ؟ پڑوسا ماں باپ کے گھر کو فون کر کو بولنے میں معلوم ہوا، انہیں تو وہ بھی نہیں بولی۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاید 1 کروڑ میں ایسی ایک بچی رہیں گی کانتی بھی، ورنہ خالی مار تو بول کر بولا تو میسج جا کو رہتا، مارتا تو نہیں، مار تو کا تو چل جاتا۔ پڑوساں بولے کیا ماں تمہیں اتنا صبر کر رہی نا؟ بیوی بولی میرا مقدر میرا شوہر، ہم نہ دیکھنے نہیں ہوتا ماں۔ چھوکری کے ماں باپ کو فون کرے تمہیں جنے کی چھنے جی، بھاری تھی کیا بچی تمہارے لیے؟ پھر باوا ماں بھائیاں سب آئے۔ بیوی دیوار بن کر شوہر کے سامنے کھڑ گئی، اللہ رسول کے بعد میرا سہارا انہیں، اس کے مار پر جب میں خوش ہوں آگے بڑھنے کی تم نہ اجازت نہیں ہے۔ یہ سن لے کو تم لگا مار دال کو سنی بیان کرا نہیں، شامنہ گارڈن کی آپا انہیں چھوڑو نہیں، یا تو انہیں مرنا نہیں تو میں مرنا، ہمارے دونوں کے درمیان موت ہی تفریق بن سکتی ہے۔ میرا مقدر ہے، میں خدا سے مانگ رہی ہوں۔ دیکھو کس سے؟ خدا سے مانگ رہی ہوں میں۔ اسی درمیان ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی مارا ہے، ابھی بھی صبر۔ اللہ کے پاس دعا، پروردگار تیرے دربار میں دیر تو ہے اندھیر نہیں۔ کیسے کیسوں کی زندگی کو تو بدل دیا، ان کی زندگی کو بھی تو بدل دیا جن کے حق میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو میرا شوہر ہے جسے روزانہ میں دعا کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تو بدلے گا۔ تم محنت کرو تو حالات بدل جائیں۔
بیٹی. اللہ کے بھی عجیب فیصلے ہوتے ہیں. میں خود اس آدمی سے ملاقات کیا ہوں جو شرابی ہے. عجیب خدا کے فیصلے. اب ماں نے اس ایک بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ اسکول بھی پڑھایا, مکتب میں بھی داخل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس شرابی کے پیٹ میں ایسی بچی عطا کیا کہ وہ بچی مکتب میں رہ کر 2.5 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لی. 2.5 سال میں بچی حافظہ. مکتب میں اسکول پڑھتے پڑھتے اب تک دعا چل رہی تھی. اب دعا کا نتیجہ نکلنے کا وقت آیا. دیکھو کیسے. مکتب میں جلسہ ہوا, حفظ کرنے والے بچوں کو سب قانون لگائے کہ کل اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آنا جلسے میں. بچی کو بھی معلوم ہے 12-13 سال کی بچی کہ میرا باپ شرابی ہے. اسے جلسہ کیا معلوم, جلوس کیا معلوم, مسجد کیا معلوم, مدرسہ کیا معلوم, حافظ کیا معلوم, حافظہ کیا معلوم, قرآن کیا معلوم, حدیث کیا معلوم. پھر بھی حضرت بولے نہ بلا لے کا. وہ بول کر امی کو بولی, امی سبا جلسہ ہے کہتے آنا کہتے, تمہیں بھی آنا کہتے, ابو بھی آنا کہتے. بابا بیٹھا تھا, بابا کو جا کر بولی ابو سبا مدرسے میں جلسہ کہتے آنا کہتے. کہیں کو گیا ابو میں حافظ ہو گئی. پیسہ کہتا کیا گیا ابو میں قرآن کو اب دیکھے بغیر پڑھتی ہوں. باپ نے پوچھا قرآن کو دیکھے بغیر پڑھتی ہے تو؟ ہاں ابو پورا قرآن پڑھتی ہے. ہاں ابو مولانا کے سکا پڑھتی ہے. ہاں ابو. بس بدل گئی دل کی دنیا. اللہ کیا تیرے فیصلے ہیں. شرابی کے پیٹ میں حافظ قرآن. توبہ کیا, بیوی کے خدموں میں پڑا, معافی مانگنے لگا, کئی نیتیں ہوئی, فوراً گیا اپنا لباس چینج کیا, بچی کے جلسے میں ایک زبردست دولہے کی طرح آیا, برملا مائک چھنا کر کہنے لگا دوستو میں شرابی تھا, میری بچی حافظ قرآن ہے, اور یہ حافظ میری بیوی کے محنت کے صدقے میں بنی ہے, اور آج میں بدلا بھی ہوں تو اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اب میں جب ملاقات کیا مفتی صاحب, اس کے چہرے میں اتنی بڑی داڑھی ہے, اور میرے دوست کہنے لگے کہ حضرت اب تو ہمیں اسے بغیر آنسو کے دیکھتے ہی نہیں.